بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلا سبق شہرت عام اور بقائے عوام کا دربار مکمل ہوا۔ آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ سبق ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو جس طرح اس سے پہلے بھی ہم جیسے اب کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے مصنفین کا تعارف پڑھتے ہیں، آج بھی ہم انشاءاللہ اس سبق کے لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی کا تعارف پڑھیں گے۔ سبق کی طرف آتے ہیں ڈائریکٹ، وقت ہمارے پاس چونکہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سبق کے حوالے سے زیادہ جو معلومات ہیں مفید وہ پہنچا سکوں۔ تو حالات زندگی بھی پہلے بات کرتے ہیں۔ اصل نام شبلی تھا، مولانا شبلی نعمانی کا اصل نام شبلی تھا اور امام ابو حنیفہ کی نسبت سے شبلی کہلائے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، امام ابو حنیفہ دراصل امام ابو حنیفہ کنیت ہے۔ ابو کے منی باپ حنیفہ ان کی لڑکی کا نام تھا، بیٹی کا نام تھا، تو حنیفہ کا باپ مراد ہے۔ اصل نام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو اس لیے ان کی نسبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھا کرتے تھے۔ آپ موضع بندول ضلع اعظم گڑھ میں 1857 کو پیدا ہوئے۔ جب جنگ آزادی ہوئی اس سال میں آپ پیدا ہوئے انڈیا میں۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور وہ وکالت کے پیشے سے منسلک تھے۔ آپ کے والد صاحب وکیل تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں بندول ہی میں حاصل کی اور پھر اعظم گڑھ، غازی پور، سہارنپور اور لاہور میں تعلیم مکمل کی۔ یعنی اس وقت پاکستان اور بھارت بھی الگ نہیں ہوئے تھے، ہندوستان متحدہ ہندوستان کے حوالے سے بات ہے۔ آپ نے اپنے دور کے نامور علماء جیسے مولانا ارشاد حسین، مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے بھی فیض حاصل کیا، یعنی ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے وکالت کے امتحان بھی پاس کیا، لیکن رجحان زیادہ تر علم و ادب کی طرف ہی تھا۔ اس کے بعد علی گڑھ گئے جہاں سر سید نے آپ کو فارسی اور عربی کا پروفیسر مقرر کیا۔ آپ نے وہاں پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی بھی سیکھی اور انہیں عربی سکھائی، یعنی وہ آپ کے استاد بھی تھے اور آپ کے شاگرد بھی تھے۔ شبلی سر سید کے رفقا میں شامل، رفقا رفیق کی جمع ہے، دوست میں شامل تھے۔ علی گڑھ میں سر سید کی لائبریری اور پروفیسر آرنلڈ کی صحبت نے شبلی کی ذہنی فکری صلاحیتوں کو نکھارا اور انہیں جدید طرز تنقید و تحقیق سے ہم آہنگ کیا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ روم، مصر اور شام کا سفر کیا۔ اسی سال آپ کو حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شمس کے معنی سورج، علماء عالم کی جمع ہے۔ 1894 میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی اور 1913 میں دارالمصنفین کا قیام عمل میں لائے۔ شبلی کا شمار اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ 1914 میں اعظم گڑھ میں انتقال کر گئے اور اپنے ہی گاؤں میں مدفون ہوئے۔ ان کی کتابوں کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تصانیف، شبلی کی تصانیف میں المامون بہت خوبصورت کتابیں ہیں، الفاروق، سیرت النعمان، سیرت النبی، پہلی 2 جلدیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سیرت النبی ہے آپ کی بڑی خواہش تھی کتاب لکھنے کی، 2 جلدیں آپ نے لکھیں، لیکن آپ کو موت نے مہلت نہ دی اور آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے شاگرد نے ان کی جو یہ کتاب ہے سیرت النبی یہ مکمل کی اور یہ مکمل صورت میں مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ علم الکلام الغزالی، سوانح مولانا روم، شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر شامل ہیں۔ یہ کتابیں چند ان کی۔ شبلی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ یک وقت مفکر بھی تھے، مورخ بھی تھے، ناقد بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے، سفر نامہ نگار بھی تھے، مقرر بھی تھے اور مقالہ نگار بھی تھے۔ اللہ نے ان میں یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم ڈال رکھی تھیں، پیدا کر رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاعری میں بھی نام کمایا۔ مثنوی، صبح امید اور فارسی کی دیوان شبلی ان کی شاعری کے نمونے ہیں۔
مولانا شبلی کی نثر نگاری کی چیدہ چیدہ خصوصیات پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اسلوب تحریر۔ سیرت و سمانع، فلسفہ و کلام، شعر و ادب، مذہب و تاریخ، مکتوبات و مقالات، جس موضوع پر بھی شبلی نے قلم اٹھایا، اپنے مخصوص انداز بیاں اور دل آویز اسلوب تحریر کے جوہر دکھائے۔ ان کی تحریروں کا جادو ہر موضوع پر یکساں چھایا ہوا ہے۔ ان کی تحریروں میں قوت و جوش کے جذبات ملتے ہیں۔ شبلی کا اسلوب شگفتہ، رواں اور مدلل ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ادبی شوخی و حسن بھی ہے اور فکر کی گہرائی بھی۔ جوش بیاں، شبلی کے اسلوب کی نمایاں صفت ہی ان کا وہ جوش بیاں ہے جو ان کے احساس کمال اور احساس عظمت کی پیداوار ہے۔ انہیں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا احساس تھا اور وہ اپنے اسلاف کے کارناموں سے باخبر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ اسی کوشش کی بنا پر ان کی تحریروں میں جوش اور بیان میں اثر پذیری پائی جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی بات بیٹا یاد رکھیے، جب ہم دل سے کرتے ہیں کسی بات کی کوشش، ہم نیک نیتی سے اور دل سے کرتے ہیں تو ہم اپنی کوشش میں کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے جوش بیاں۔ شبلی کے اسلوب کی نمایاں صفت ہی ان کا جوش بیاں ہے جو ان کے احساس کمال اور احساس عظمت کی پیداوار ہے۔ یہ بات ہم کر چکے۔ آگے بات ہم کرتے ہیں رمزیت اور ایمائیت کی۔ رمز و ایما شبلی کی تحریروں کا خاصہ ہے اور اس مقصد کے لیے وہ استعاروں اور موقع محل کی مناسبت سے اشعار کا استعمال خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ تشبیہ کے مقابلے میں شبلی کی تحریروں میں استعارہ زیادہ ملتا ہے۔ وہ معمولی بات کو بھی شراب اور بہار کے استعاروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایجاز و اختصار اگلی خوبی ہے۔ شبلی کے اسلوب بیان کی خاص خوبی ان کا ایجاز و اختصار ہے۔ وہ بعض اوقات ایک صفحے کا کام ایک سطر میں تمام کر دیتے ہیں۔ کسی مضمون میں لطف اندوز ہونے کا مقام وہ ہوتا ہے جب وہ موقع کی موزونیت سے فائدہ اٹھا کر ایک شعر سے کئی صفحات کا کام لیا جائے۔ اسی طرح شبلی کے بیان میں لطف اور جوش کا سبب یہی اعجاز و اختصار ہے، موقع مال سے بات کرنا۔ پھر لفظ مبالغہ آرائی ایک ان کی کلام کی صفت ہے، خوبی ہے۔ کلام میں اعجاز و اختصار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے شبلی کئی طریقے اختیار کرتے ہیں، ان میں ایک مبالغہ بھی ہے۔ ان کی مبالغوں میں شدت، جوش اور کڑک کسی ناگہانی کیفیت پائی جاتی ہے اور وہ اپنے کلام میں تشبیہات اور استعارات سے مبالغے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ مثلا ان کا ایک فقرہ ہے کہ حسن کی عالمگیری نے تمام ملک میں عشق کی آگ لگا دی اور ذرہ ذرہ عشق سے مشتعل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حسن کی عالمگیری تمام ملک میں آگ لگا دے، یہ ان کی کہہ لیں ایک تشبیہ یا استعارہ استعمال کرنے کی طاقت تھی جو اس کو بڑھا کے مبالغہ آرائی تک لے جاتی تھی۔ اگلی بات ہے شاعرانہ انداز۔ شبلی کی تحریر میں شعریت کا خاص رنگ ملتا ہے۔ شبلی کی شعریت میں وہ عناصر زیادہ ملتے ہیں جو غزل کے لیے مخصوص ہیں، جیسا کہ شباب، شراب، بہار و موسم گل، مستی و بے خودی، رنگینی اور عنائی وغیرہ کی ترکیبوں کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ آپ شاعری کی ان تراکیب کو بڑی خوبصورتی سے نثر میں سمو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی کے برمحل اشعار سے مضمون کو رنگین اور دلکش بنا دیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ عظیم نقاد نے ان کے بارے میں کہا ہے، وہ نثر نگار تو محض اپنے ماحول کی وجہ سے ہونے پر مجبور ہوئے، ورنہ ان کی فطرت کی بیشتر خصوصیات وہ ہیں جو کسی میر تقی میر، کسی فغانی یا کسی غالب کی ہو سکتی ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا مولانا شبلی نعمانی کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق ہمارا ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ اب ہم بات کریں گے سبق کے خلاصے کے حوالے سے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم الفاظ کے معنی سبق کے سارے لکھیں گے بورڈ پہ، اور اس کے ساتھ جو تشریح ہے، تشریح طلب کچھ اقتباسات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو سبق کا دوسرا حصہ جو آج کا ہے وہ ہے خلاصہ سبق۔ تو میں نے پہلے یہ بات کی تھی
کہ تفصیل سے سبق ہم نہیں پڑھ رہے، بلکہ مختصراً کوشش کرتے ہیں کہ سبق کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بورڈ پہ لکھوا دیے جائیں، مشقیں کروا دی جائیں اور اقتباسات کی تشریح بھی کروا دی جائے۔ امید واسق ہے اس سے کافی حد تک آپ کی تشفی و تسلی ہو جائے گی۔ دوبارہ سے بتا دوں، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ہمیں ہماری اکیڈمی کے ای میل ایڈریس پہ ای میل کریں، واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ کریں یا ہمارے اکیڈمیز کے نمبر پہ کال کریں۔ تو سبق کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، خلاصہ سبق کی طرف۔ کہا کہ یہ مضمون مولانا شبلی نعمانی کے مقالات سے لیا گیا ہے، جس میں مولانا نے مسلمانوں کے حصول تعلیم کے پرانے طریقوں پر اجمالاً بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنا نقطہ نظر جامع اور مدلل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب 145 ہجری تک تصنیف و تالیف کا کام باقاعدگی سے شروع نہیں ہوا تھا، یہ عربوں کا بالکل فطری دور تھا۔ اس وقت علم کا انحصار زیادہ تر حافظے پر ہوتا تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا تعلیمی نظام مربوط ہوتا گیا، جڑتا گیا۔ تعلیمی نظام جو ہے، جس شکل میں بیٹا یاد رکھیے ہمیں آج تعلیمی نظام نظر آتا ہے، 145 ہجری تک اس طرح کی کوئی چیز، 8 سے 900 سال پہلے اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس میں مختلف علوم، مثلاً اسماء الرجال، اسماء ناموں کو کہتے ہیں، رجال کے معنی آدمی، یہ بھی ایک علم تھا، انسانوں کے ناموں کا علم۔ اصول فقہ، صرف و نحو، علم حدیث اور منطق وغیرہ باقاعدگی سے پڑھائے جانے لگے۔ 145 ہجری کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس ضمن میں آپ نے عربوں کی فتوحات اور مختلف ممالک میں درود کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں قابل ذکر ممالک میں نیشاپور ایران کا شہر ہے، اندلس، مصر، شام، بغداد اور ہندوستان وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی ان ممالک میں بھی تعلیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ عام ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو کہا کہ مصنف نے مسلمانوں کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی اور جید علماء و فقہا کا بھی ذکر کیا ہے۔ علماء عالم کی جمع ہے، فقہا فقیہ کی جمع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم یعنی لیکچر کا انداز آج کل کے ترقی یافتہ ممالک میں جوں کا توں موجود ہے۔ اسی طرح طلباء کو املا لکھانے کا انداز بھی اسی طرح ہے جو مسلمانوں نے اپنایا تھا۔ یعنی بنیادی طور پہ لکھنے پڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ مسلمانوں میں رواج پایا، اور انہی کے ذریعے باقی دنیا میں، باقی مختلف مذاہب میں مسلمانوں کے ذریعے ہی یہ جو آج ارتقائی عمل ہے یہ مسلمانوں کے ذریعے ہی دوسری اقوام تک پہنچا۔ کہا کہ آپ اس سلسلے میں مسلمان علماء کی بحثوں اور مشغلوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور بعد از فراغت تعلیم لباس کا بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے وسعت کی کئی وجوہات تھیں۔ چند وجوہات آگے بیان کی ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہا کہ دینی تعلیم کا حصول مذہب کے لیے لازمی جزو تھا۔ اسی طرح اس سے متعلق علوم مثلاً صرف و نحو، لغت اور معنی وغیرہ کی تعلیم بھی ضروری قرار دی گئی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہے تعلیم صرف مسجدوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مختلف مقامات پر مختلف طبقوں کے لیے ان کے فارغ اوقات میں حصول علم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پھر کہا اسی طرح عمراء اور وزراء جو علم کی سرپرستی کر رہے تھے وہ خود بھی اعلیٰ ذوق رکھنے والے عالم، فاضل اور علم کے قدردان تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ عوامی سطح پر بھی علم شناس لوگوں نے لائبریریاں قائم کر رکھی تھیں جس سے لوگ مستفیض ہوتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اس مضمون کے آخر میں مولانا شبلی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مضمون میں اپنے اسلاف کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا، بلکہ صرف حقیقت واضح کر دی ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ، شبلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلاف کے کارنامے اس میں بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیے۔ سبق انشاءاللہ کتابیں آپ لوگ لے لیں، زیادہ تر بچوں نے لے لی ہوں گی، جن طلبہ و طالبات نے بیٹا نہیں لی ہیں کتابیں وہ لے لیں۔
सबक पढ़ लें, उसमें मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये सबक का खुलासा था। और इसमें कहीं पे भी मौलाना शिबली नोमानी ने अपने असलाफ का, आबा व अजदाद का, अपने जो जय्यद किस्म के तलवारबाज थे, जय्यद और बहादुर किस्म के हमारे जो जंगजू लीडर थे, रहनुमा थे या बादशाह थे, या हमारे कह लें कि वो लोग जिन लोगों ने मुसलमान कौम को पूरी दुनिया में फैलाने, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कोशिश की, उनमें से किसी का भी तज़किरा शद्दो-मद के साथ शिबली साहब कहते हैं कि नहीं किया। मैंने सिर्फ तालीम के, वो कहते हैं, हवाले से बात की कि तालीम जो है ये किस तरह मुसलमानों ने, मुसलमान जो हैं वो शऊर में दूसरे अक़वाम से ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे, और मुसलमानों ने आज जो हमें तरक्की नज़र आती है इस्लाम की, आज जो हमें तरक्की नज़र आती है एजुकेशन की, इसकी बुनियाद दरअसल मुसलमानों ने रखी, उसमें कोई शक नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम फिज़िक्स की बात करें, अगर हम रियाजी की बात करें, अगर हम जितने भी मुरव्वजा और तरक्की याफ्ता उलूम हैं, इनमें से जिसकी भी बात भी करते हैं, इनकी बुनियाद में हमें एक न एक मुसलमान खड़ा नज़र आता है। और मुसलमान ही इस तरह की जो तरक्की है यहाँ पर तक इस्लाम की, या जो उलूम की जो तरक्की है, उन सब की बुनियाद में हमें मुसलमानों का खून नज़र आता है। उन लोगों ने कोशिश करके इसकी बुनियाद रखी, और इस लेवल पे, इस नहज पे आज ये जो अदब है, आज ये जो इल्म है, ये हमें तरक्की याफ्ता नज़र आता है। तो आखिर में बात करते हैं लुबे लुबाब की। कहा कि अल्लाह ला या बरू मा बे कौम हत्ता यो बरू मा बे अनफुसिहिम। कहा कि बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद बदलने की कोशिश नहीं करती। इसी बात को इकबाल ने एक और अंदाज़ में बयान किया। इकबाल कहते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस सबक में हम ये नतीजा ख़ज़ कर सकते हैं कि इस्लाम का आगाज़ इकरा से हुआ। इकरा के मैंने पढ़, मेरे रब ने कहा, जो रब करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल की, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पहली वही गारे हिरा में लेके आए, वो थी इकरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस गार में तशरीफ़ लाए जहाँ पर इबादत करने जाया करते थे, तो आपने फरमाया अना उम्मीयुन। जिब्रील अमीन ने कहा कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो नबी करीम फरमाते हैं, मैंने कहा अना उम्मीयुन, मैं अनपढ़ हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया, फिर कहा भेंचा, फिर कहा इक़रा पढ़, आपने फिर कहा अना उम्मीयुन। तीसरी बार फिर दूसरी बार लगाया, फिर आपने कहा अना उम्मीयुन। जब तीसरी बार आपको सीने से लगाया और सीने से लगा के भेंचा, तो क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज जारी हो गए। जिब्रील अमीन ने जो कुछ कहा वो आपकी ज़बान पे अल्लाह ने जारी कर दिया। और वो जो पहली आयत थी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान मजीद की पहली आयत कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो इसलिए कहा कि इस्लाम का जो आगाज़ है वो इक़रा से होता है। जब तक मुसलमान इल्म की तरफ राग़िब रहे, दुनिया के लिए रहनुमा का किरदार अदा किया। और आज तालीम से दूरी की वजह से हाल हम सब के सामने है, यानी हमारे सामने हमारे हालात हैं कि हम आज किस स्टेज पे, किस नहज पे खड़े हुए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इस्लामी जो तालीमात हैं उनकी बुनियाद इक़रा पे है, पढ़ पे है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यही सबक है। दुनिया में अगर अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, बेहतरीन किस्म से अपना रहन सहन रखना है, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारना है, तो इस बात पे अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे भी मेरे नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसी तरह एक और जगह पे फरमाया, इल्म मोमिन की मेराज है। नमाज के बारे में कहा मोमिन की मेराज है।
علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد قرار پایا۔ تو یہ بات ساری تفصیل سے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اس تعلیم کو جو ہم حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم کو اچھی طرح سے حاصل کر لیں اور پھر اس تعلیم کو بہترین طریقے سے اپنی ذات پر تجربہ بھی کر لیں، تو ہمیں اس دنیا میں ترقی کرنے سے بہرحال کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو بہت شکریہ، توجہ سے بات سنا کریں، توجہ سے پڑھا کریں، لکھا کریں، الفاظ کے معنی میں انشاءاللہ لکھواؤں گا، وہ آپ کاپی پہ لکھیں۔ جو باتیں میں بولتا ہوں، جو پوائنٹ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹ کرنے والے ہیں، اپنے پاس کاپیوں پہ نوٹ کریں۔ انشاءاللہ جب ہم یہ سلیبس سارا پڑھ کے پیپر کے لیے تیاری کریں گے تو ہمارے پاس اپنی ایک کی بک کہہ لیں، اپنے ایک نوٹس کہہ لیں، وہ تیار ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ پیپر دینے میں آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو دوبارہ سے بتا رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، آپ کے تشفی کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ تھینک یو۔ یاد ہمیں فخر سے لیکچر ہے، یہ کٹ لے آئے۔